اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پیارے بہنیں بھائیو، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ پچھلا جمعہ جو ہے رمضان شریف کا، جو لاسٹ جمعہ جو بھی گزرا ہے، یہ جمعہ ہمیں پڑھنے کا اتفاق ہوا صلاح الدین مسجد ہینلی میں، جو مسجد ہے عراق کے لوگ، کردش کے لوگ جو ہیں انہوں نے بنائی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری مسجد۔ تو ہمارا تو ذہن میں تھا کہ ہم اسلامک سینٹر میں جو ہماری جو مسجد ہے، جامع مسجد، وہاں نماز پڑھیں، لیکن ایک دم ذہن میں آیا کہ گھر کے پاس جو مسجد ہے وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم وہاں چلے گئے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ جمعہ پڑھنے وہاں گئے تو ہمارے لیے بڑا عجیب تجربہ تھا۔ پہلی دفعہ ہم گئے تو ہم جو ہے وومن سیکشن کی طرف چلے گئے۔ ہم نے شوز اتار کے رکھے ریک کے اوپر، اور جب اندر جانے لگے تو ایک دم ہم نے ایک عورت کو دیکھا آتے ہوئے، تو ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ یہاں پر عورتوں کے لیے، آپ وہاں سامنے جائیں۔ بہرحال پھر ہم وہاں سے نیچے اترے اور جہاں مرد حضرات ہوتے ہیں وہاں گیا مسجد کے اندر۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے۔ جیسے ہی مسجد کے اندر گھسے تو ماشاءاللہ خوشبو، اتنی پیاری خوشبو کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہلکی ہلکی خوشبو، اور کارپیٹ بھی ماشاءاللہ زبردست قسم کا بچھا ہوا، اور مسجد کے اندر صفائی بہترین کہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ اور وہاں جو چیزیں ہم نے نوٹ کی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا، اسلام ہم تک جب پہنچا ہے نا تو پتہ نہیں پھیلتا کیسے پہنچا ہے، کوئی کچھ رہ گیا، کچھ مل گیا، اس طرح کچھ اسلام پہنچا ہے۔ وہاں ہم نے کیا نوٹ کیا؟ وہاں ہم نے جو پہلی چیز نوٹ کی، لوگ وہاں اپنے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے تھے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اگر سجدہ آ گیا قرآن کو نیچے رکھا، سجدہ کر کے پھر قرآن اٹھا کے وہ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں قرآن کو اوپر رکھا جاتا ہے پھر سجدہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہم نے ایک چیز نوٹ کی۔ پھر کیا نوٹ کیا کہ مسجد ساری فل ہو گئی، نماز کا ٹائم تھا 2 بجے کا، 1:30 بجے کا ٹائم تھا، 1:30 بجے تک مسجد ساری فل ہو گئی۔ 1:30 بجے امام صاحب آئے خطبہ یعنی کہ تقریر کرنے کے لیے، اس وقت تک مسجد ساری فل تھی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، امام پہلے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، مسجد ساری خالی پڑی ہوتی ہے، وہ تقریر شروع کر دیتا ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ آتے ہیں، اور جب تقریر کا ٹائم ختم ہونے کا ہوتا ہے تو پھر ہماری مسجد بھر جاتی ہے۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ لوگ پہلے آئے، پہلے مسجد ساری فل ہو گئی، پھر امام صاحب نے 1:30 بجے وہاں ممبر پہ جا کے خطبہ شروع کیا۔ تو یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے امام کیا کہہ رہا ہے۔ اور امام نے بڑے دھیمے الفاظ میں، بڑے پیارے الفاظ میں، بڑے ٹھنڈے مزاج کے اندر امام نے بات کی۔ ہمیں سمجھ تو نہیں آئی، ہمیں صرف سمجھ آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کا نام یا درود شریف یا کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھتے تھے تو ہمیں سمجھ آ رہا تھا، باقی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی زبان میں بات کر رہے تھے۔ اور جو ان کا ممبر تھا وہ بھی ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا، یعنی سنگل ایسے گول سا بنا ہوا تھا، اس کے اندر صرف ایک بندہ کھڑا ہو سکتا تھا، وہ امام کا چبوترا تھا۔ ہمارے یہاں جو ممبر بنتا ہے وہ 3 سٹیپ میں بنتا ہے، پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، لیکن وہاں پر جو ممبر بنا ہوا تھا وہ ایسے گولائی میں ایسے چبوترا بنا ہوا تھا، اور امام سے اندر جا کے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، وہاں امام صاحب بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو کے تقریر کریں، وہ ایسے تھا۔ بہرحال امام صاحب نے، اب ہمارے یہاں تقریروں کے اندر امام جو ہوتا ہے، ہمارے جو عالم ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے پرجوش اور بڑے اس میں وہ تقریر کرتے ہیں، لیکن ان امام صاحب نے جہاں ہم نے نماز پڑھی، بڑے پیارے الفاظ میں، بڑے میٹھے الفاظ میں، بڑے دھیمے لہجے میں وہ بات کر رہے تھے اور سمجھا رہے تھے، اور ہمیں ایسا لگا کہ وہ ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، اس طرح وہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو۔ بہرحال بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا۔ تو ہم اس شش و پنج میں تھے کہ پتہ نہیں 2 رکعت فرض پڑھیں گے کہ 4 پڑھیں گے، کیونکہ پہلے تھا اور اسلام۔ بہرحال ہم جب وہاں گئے تو انہوں نے 2 رکعت ہی پڑھائی نماز، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال نماز کے بعد سارے لوگوں نے جناب کچھ لوگوں نے سنتیں پڑھی، کچھ نے نہیں پڑھی۔ ایک اور بات، اکثریت جو لوگ تھے وہ لوگ بغیر ٹوپی کے تھے۔ چند لوگوں نے سر پہ ٹوپی باندھی ہوئی تھی، چند لوگوں نے، لیکن اکثریت لوگوں کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمارے یہاں اس چیز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، ٹوپی ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات، امام صاحب، ہمارے مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب کو امامہ باندھنا پڑتا ہے۔ اگر بغیر امامے کے امام نماز پڑھے تو ہمارے نمازی ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارے نمازی ناراض ہوتے ہیں۔ اور وہ جو امام صاحب تھے، انہوں نے جب وہ نماز پڑھانے کے لیے اوپر گئے
تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہ ہمارے پٹھان بھائی جو پاکستان میں ٹوپی پہنتے ہیں نا، بالکل سر کے اوپر یہاں رکھتے ہیں اور یہاں سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا ہے کوئی پٹھان ہی وہاں میں جو تقریر کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے نوٹ کی اور ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہ ابھی آپ دیکھیے کہ ہماری مسجدوں کے ممبر اور ان کی مسجدوں کے ممبر میں کتنا فرق، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ نماز وغیرہ فارغ ہوئی، لوگ ملے، سارا جو چندے کا سسٹم ہوتا ہے انہوں نے بالٹی رکھی ہوئی تھی مسجد دروازے کے پاس، جس نے چندہ ڈالنا ہے ڈال دے، جس نے نہیں ڈالنا ہے ڈالے، وہ لگوات بہرحال۔ تو یہ چیزیں ہم نے ساری نوٹ کی، اور جو اسلام ہے نا، اسلام جو ہم تک پہنچا ہے نا، کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پہنچا ہے، کیونکہ عربی جو لوگ ہیں یہاں پر، جو یہاں عربی حضرات ہیں، جب ہم ان سے ملتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں مع السلامہ۔ ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں بچپن میں یہ سکھایا گیا مسجدوں کے اندر کہ جب آپ کسی سے ملیں گے تو آپ نے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن یہ لوگ جب ہم سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مع السلامہ، تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہم تک پہنچا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہمیں کہتے ہیں مع السلامہ۔ تو بڑا عجیب سا نظام ہے۔ بہرحال جو آ رہا ہے کرتے جائیں، انشاءاللہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اچھی سے اچھی باتیں آپ کے لیے ہم لاتے رہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی ترقی دے، ہمیشہ کامیاب کرے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ آنے والی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بھی آپ کو کامیاب فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔